السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، صدق اللہ العظیم۔ معزز محترم سامعین و سامعات، آج ہمارے درس کا تیسرا دن ہے۔ پہلے دن فہم قرآن کی ضرورت اور اہمیت اور قرآن مجید کی تعریف بتائی گئی تھی، اور دوسرے دن قرآن مجید چونکہ وحی کے ذریعے نازل ہوا، اسی لیے وحی کی تعریف، وحی کی تاریخ اور وحی کے طریقے، اور بالخصوص پہلی وحی اور دوسری وحی کب آئی اور اس سے متعلقہ واقعات ذکر کیے گئے۔ ضرورت وحی اور اسی طریقے سے وحی کی تاریخ بتانے کے بعد سورہ فاتحہ کے متعلق بتایا گیا کہ سورہ فاتحہ کے کتنے نام ہیں، کیا کیا نام ہیں، اور سورہ فاتحہ کا جو نام رکھے گئے ہیں کن مناسبتوں سے رکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کے خصوصیات بتائے گئے اور سورہ فاتحہ کے فضائل بیان کیے گئے۔ اور پھر سبق کے آخر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پر گفتگو شروع کی گئی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ قرآن مجید سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھتے ہیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی حکمت اور مصلحت کیا ہے۔ بات یہاں چل رہی تھی۔ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ آج کا سبق یہیں سے شروع کیا جائے۔ قرآن مجید برکت کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں تو خیر ہی خیر ہے، یہ تو نور ہی نور ہے، یہ تو برکت کی چیز ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا، جبکہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنے کا اہتمام عام طور پر ایسی جگہوں پر کرتے ہیں جہاں پر شیاطین اور جنہ کے رہنے کا امکان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب طہارت خانہ میں جاتے ہیں، بیت الخلاء میں جاتے ہیں، تو پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ وہ خبث اور خبائث وہ شیاطین اور جنہ ہی ہیں جن سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ اور ایسے ہی کہیں رات میں کہیں
دور دراز سفر پہ نکل جائیں یا کہیں جنگل میں ٹھہر جائیں، کہیں درخت کے نیچے ٹھہر جائیں تو، یا کہیں پہاڑ کے دامن میں ٹھہر جائیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں کہ کہیں شیاطین اور جنہ کی خباثت اور ان کا شر ہم کو نہ لگے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید جیسی نور والی چیز، قرآن مجید جیسی برکت والی چیز کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکم رب ہے۔ قرآن مجید میں خود کہا گیا کہ جب قرآن مجید پڑھو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھو، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن مجید پڑھو تو اللہ کی حفاظت طلب کرو شیطان مردود سے، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ حاصل کرو شیطان مردود سے۔ اس میں حکمت و مصلحت کیا ہے؟ کل سبق اسی پر ختم ہوا تھا، لیکن بعض ساتھیوں کو شاید آواز اچانک کے ڈسکنیکٹ ہونے کی وجہ سے بات نہ پہنچی ہو، اسی لیے دوبارہ عرض کیا جا رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آغاز قرآن پر تلاوت قرآن کے شروع میں پڑھنے کی حکمت و مصلحت یہ ہے کہ جب بندہ تلاوت کرے تو کوئی ایسا نہ ہو کہ شیطان قرآن مجید سے متعلق دل میں اکتاہٹ اور بیزارگی ڈال دے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے کلام سے کوئی اکتا نہ جائے، بیزارگی اور اعراض اور پہلے عدم دلچسپی آتی ہے یا بے فکری آتی ہے یا بیزارگی آتی ہے، وہ شیطان کے اثرات میں سے ہیں۔ اسی لیے تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو تاکہ قرآن مجید سے متعلق شیطان کسی قسم کی اکتاہٹ اور بیزارگی اور اعراض اور اعتراض کو دل میں نہ ڈالے۔ اور دوسری حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ اگر بندہ قرآن مجید کی تلاوت کے بجائے قرآن مجید سمجھنے کے لیے بیٹھے اور قرآن مجید میں تدبر غور و فکر کرنے کے لیے قرآن مجید کو اٹھائے اور پڑھنا شروع کرے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کی کسی بات پر اس کو کوئی اعتراض ہو جائے، قرآن مجید کی کسی بات پر اس کو شک و شبہ ہو جائے۔ اس کے لیے بتایا گیا کہ تم پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ شیطان مردود ہی ہے جو تمہارے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، شبہ ڈال دیتا ہے کلام الہی کے سلسلے میں، رب تعالیٰ کی بات کے سلسلے میں۔ اسی لیے مناسب ہے کہ تم پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو اور حفاظت طلب کر لو تاکہ تمہاری فکر میں کجی اور ٹیڑھاپن نہ پیدا ہو جائے اور قرآن مجید کے کسی مضمون سے متعلق، کسی بات سے متعلق شک اور شبہ کا وسوسہ کا کانٹا تمہارے دل میں پیوست نہ ہو جائے۔ اسی لیے تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر قرآن مجید کا آغاز کرو۔ یہ حکمت و مصلحت ہے۔ پھر یہ بتایا گیا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے۔ نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی جب بھی قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کرے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مسنون و مستحب ہے۔ اب یہاں پر فقہی اعتبار سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید نماز میں بھی پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، تو کیا ہر رکعت میں جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں تو تعوذ پڑھنا یعنی اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے، یا ایک ہی رکعت میں یعنی پہلی والی رکعت میں پڑھ لینا کافی ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر رکعت میں پڑھنا ضروری نہیں، پہلی رکعت میں پڑھ لینا کافی ہے، دوسری تمام رکعتوں کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ حالانکہ دوسری رکعت میں بھی ہم قرأت کرتے ہیں، تیسری رکعت میں بھی قرأت کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہر رکعت میں ہم تلاوت مستقل کرتے ہیں، اسی لیے ہر رکعت میں علیحدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب ہے۔ اور دوران تلاوت اگر کسی دنیاوی کام میں، دنیاوی بات میں مشغول ہو جائیں اور پھر جس کی وجہ سے تلاوت رک جائے اور دوبارہ تلاوت شروع کر رہے ہوں تو پھر تعوذ پڑھنا چاہیے، یہ بھی اس کا حکم ہے۔ اور صرف قرآن مجید کی خصوصیت اور امتیاز ہے یہ کہ قرآن مجید کے آغاز ہی میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے، کسی اور کتاب کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے تسمیہ۔ تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی مسنون ہے۔ قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حیثیت کیا ہے، حکم کیا ہے اس کا؟ پہلے تو یہ ہے کہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سورہ نمل میں آیا، وہ تو قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے جو شروع میں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا صورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ مستقل آیت ہے یا صورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے آیت اتاری گئی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل آیت ہے، اور سورہ نمل کے علاوہ ہر صورت میں یہ ایک مستقل آیت ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک مستقل آیت تو ہے، لیکن دو صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے یہ صورت اتاری گئی، یہ آیت اتاری گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اعتبار سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کی الگ الگ بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل آیت ہونے کی وجہ سے 113 آیتوں کا اضافہ ہوتا ہے ان کے پاس، ہر صورت سے متعلق مستقل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہمارے پاس ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ یہ جزو قرآن ہے، جزو صورت نہیں بلکہ جزو قرآن ہے، یعنی قرآن مجید کا ایک حصہ ہے، بحیثیت مجموع پورے کل قرآن مجید کا، پورے مکمل قرآن مجید کا ایک حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر صورت کا ایک مستقل حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگرچہ کہ شوافع میں دوسرا قول بھی ملتا ہے۔ اسی بات کو لے کر یہ اختلاف ہوا کہ سورہ فاتحہ میں جو بسم اللہ ہے یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں ہے، چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ جزو قرآن ہے، تو جب جزو قرآن ہے تو یہ جزو سورہ فاتحہ نہیں ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ جزو صورت ہے، ہر صورت کا الگ الگ جز ہے، تو اس اعتبار سے سورہ فاتحہ سے پہلے جو بسم اللہ ہے وہ سورہ فاتحہ کا جز ہے ان کے پاس، یہ فرق ہے دونوں میں۔ یہ تو ایک وہ بات تھی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق علمی گفتگو تھی، سمجھیے کہ یہ مستقل آیت ہے قرآنیہ ہے یا مستقل آیت سورت کا حصہ ہے، یہ مستقل آیت سورت کا حصہ ہے یا یہ مستقل آیت قرآن مجید کا حصہ ہے۔ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مستقل ہے لیکن قرآن مجید کا جز ہے، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ آیت مستقل ہے لیکن ہر سورت کا علیحدہ علیحدہ حصہ ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں جو بسم اللہ ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس موقع پر جب انشاءاللہ تفصیل سے اس موقع پر بات کریں گے، لیکن مختصر سی بات اس میں یہ ہے کہ دراصل سورہ توبہ کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جب قرآن مجید جمع کیا جا رہا تھا اس وقت صحابہ کے درمیان ایک اختلاف ہوا تھا کہ یہ سورہ توبہ مستقل علیحدہ صورت ہے یا پچھلے والی صورت کا جز ہے، اور بات طے نہ ہو سکی، اور امکان تھا کہ مستقل صورت ہو اور امکان تھا کہ پچھلے والی صورت ہی کا یہ حصہ اور تتمہ ہو، اسی لیے دونوں کے درمیان میں جگہ چھوڑ دی گئی بس، اس طور پر کہ اگر کوئی آدمی سورہ توبہ ہی سے تلاوت شروع کر رہا ہو تو پھر وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، لیکن اگر پچھلی صورت کی تلاوت کرتا ہوا آ رہا ہے اور سورہ توبہ بھی شروع کر رہا ہے تو پھر اب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دو ترجمے کیے گئے، ایک تو ترجمہ مشہور ہے جو سبھی کو یاد ہوتا ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے،
اور ایک ترجمہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کیا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دونوں ترجمے عربی کے اعتبار سے درست ہے، اس میں کوئی ٹکراؤ والی بات نہیں ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ بھی درست ہے، یہ شروع اللہ کے نام سے، یہ بھی درست ہے۔ کوئی نزاعی اور یہ کوئی اختلافی چیز نہیں ہے، اگرچہ کہ بعض حضرات نے اس ترجمے کو لے کر بھی کچھ اعتراض کرتے ہیں، لیکن عربی ڈکشنری کے اعتبار سے یہ دونوں ترجمے درست ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ شروع کہاں سے آیا؟ بات تو سے کے معنی میں یہاں پر اسم نام کو کہتے ہیں، اللہ اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے جو کہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ عربیت کا خاص اسلوب اور نہج ہے کہ قرآن کلام میں محذوفات ہوتے ہیں، ہر زبان میں محذوفات ہوتے ہیں، اور زبان والے ان محذوفات کے ذریعے بات کو مکمل کر لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہماری اور آپ کی گفتگو میں بھی ہم دیکھتے ہیں، بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے ادھورے جملے بولتے ہیں، لیکن سامنے والا اس کو اپنی ذہانت اور فہم سے اور موقع محل کی رعایت سے بات کو مکمل کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر کہیں چلنے کی بات ہو رہی ہو، کہیں جانے کی بات ہو رہی ہو اور نکلنے کا موقع آ جائے تو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی چلیے چلیے اٹھیے، یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ بھائی فلاں صاحب اٹھیے، فلاں کی طرف جانا ہے، فلاں کے پاس جانا ہے، فلاں ذریعے سے جانا ہے، بس یہ بولا جا رہا ہے بھائی چلیے۔ اب کس کو چلنا ہے، کہاں چلنا ہے، کیسے چلنا ہے، سب گفتگو چھپی ہوئی، چلیے بس ہم کہہ رہے ہیں کہ چلیے۔ اب کس کو بولا جا رہا، کہاں چلنے کو بولا جا رہا، کیسے چلنا ہے، وہ سب بات سامنے والے کی فہم و فراست پر چھوڑ دیا گیا۔ موقع محل کی رعایت سے آدمی بات پوری کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے کلام عرب میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں، عربی گفتگو میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہت سارے مقامات پر اہل زبان، صاحب زبان جاننے والا یا موقع محل کی رعایت کرتے ہوئے اس جملے کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ ایسے ہی یہاں پر بھی ہے، اللہ کے نام سے، کیا اللہ کے نام سے، یعنی اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں، اس مناسبت سے وہ جوڑتا ہے وہاں پر جملے۔ اور یہ فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ معیار سمجھا جاتا ہے کہ آدمی اس طرح بات کر لے کہ بات ہو بھی جائے اور سامنے والے مختصر الفاظ میں بات ہو جائے اور سامنے والے کو بات سمجھ میں بھی آ جائے۔ تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہوا، اللہ کے نام سے، بس اللہ کے نام سے۔ کیا معنی اللہ کے نام سے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ ہر زبان میں اس طرح محذوفات ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہی بات پوری کی جاتی ہے۔ یہاں پر اللہ کے نام سے کا کیا مطلب ہے؟ 3 مطلب ہے اس کے۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، اللہ کا نام لے کر کا مطلب ہے یہ۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں۔ اور تیسرا مطلب ہے اللہ کے نام کی برکت سے شروع کرتا ہوں۔ یہ 3 مطلب ہے اس کے، بسم اللہ الرحمن۔ دراصل عربی ڈکشنری میں با جو ہے کئی معنی کے لیے آتا ہے، ساتھ کے لیے بھی آتا، مدد کے لیے بھی آتا اور برکت کے لیے بھی آتا۔ اگر با کو ساتھ کے معنی میں لیا جائے تو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، با کو اگر مدد کے معنی میں لیا جائے تو اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں، اور اگر با کو برکت کے لیے لیا جائے تو اللہ کے نام کی برکت سے شروع کرتا ہوں۔ یہ مطلب ہوتا ہے اس کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس لیے سنایا جا رہا کہ ایک معلومات کے اضافے کے لیے نہیں، جب ہم پڑھیں تو اس معنویت کے استحضار کے ساتھ پڑھیں، اسی لیے بولا جا رہا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام کی برکت کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ میں کام کا آغاز کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا گیا اس اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے، اس اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے۔
اور یہی صفات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں بھی آ رہی ہے. یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی رحمان الرحیم کا ذکر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہاں پر بھی رحمان الرحیم کا ذکر، دونوں جگہ رحمت کا ذکر ہوا. اس سے خاص بات کی طرف اشارہ ہے کہ رحمت جب متوجہ ہوتی ہے تبھی کام کی توفیق ہوتی ہے، اور اسی توفیق سے تم کام کا آغاز کرتے ہو. یہ ایک نقطہ ہے اس کے اندر. جب رحمت خداوندی متوجہ ہوتی ہے تو تم کسی کام کا آغاز کرتے ہو، اور جب کوئی رحمت خداوندی متوجہ ہوتی ہے اور تم کو اس کام کی توفیق ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کام کی تکمیل کے لیے، اس کام میں سہولت کے لیے تب تم اللہ کو یاد کر لو، اس لیے کہ اسی کی رحمت متوجہ ہونے کی وجہ سے یہ کام تم کرنے جا رہے ہو. راز ہے اس کے اندر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر. بظاہر بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری اپنی جد و جہد اور میری اپنی کوشش سے میں کام کر رہا ہوں. مثال کے طور پر کہیں جا رہا ہے تو سمجھ رہا ہے کہ میری اپنی قوت اور میری اپنی طاقت اور قوت سے میں کہیں جا رہا ہوں، اور اس کے لیے میں جو ذریعہ استعمال کر رہا ہوں وہ میری عقل و فہم کے ذریعے میں اس کا ذریعہ استعمال کر رہا ہوں. مثال کے طور پر کہیں جانا ہے تو جانے کے لیے اٹھنا ہے، اٹھنے کے لیے طاقت لگانا ہے تو وہ میری طاقت اپنی ہے. اب باہر نکلے تو گاڑی ہے، گاڑی چلانا ہے تو وہ میری گاڑی ہے، میری اپنی طاقت سے میں گاڑی چلا رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں، پہنچ رہا ہوں. ایسے ہی کھانا کھا رہا ہوں، پانی پی رہا ہوں، کپڑے پہن رہا ہوں، کسی سے بات کر رہا ہوں تو آدمی سمجھ رہا ہے کہ میں یہ سب میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، میں اپنی کوشش سے کر رہا ہوں، یہ سمجھتا ہے. لیکن حقیقت میں دراصل فضل خداوندی اور رحمت خداوندی کے متوجہ رہنے کی وجہ سے آدمی تمام کام انجام دیتا ہے. اسی وجہ سے شریعت نے یہ بات کہی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات ملتی ہے کہ ہر حرکت میں، ہر عمل میں، ہر اقدام میں بسم اللہ لازم کر لو. آپ دیکھیں گے کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کہنے کی تعلیم دی گئی، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کہنے کی تعلیم دی گئی. بستر سے اٹھو تو پھر اللہ کا نام، الحمدللہ یا اللہ کا نام، بسم اللہ، اللہ کے نام سے. جو دن کا آغاز ہوا اللہ کے نام سے ہوا. ضرورت کو جا رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک، اللہ کے نام سے آغاز ہوا. وہاں سے نکل رہے ہیں، وضو بنا رہے ہیں، وضو بناتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. وہاں سے گھر وضو بنا لیے، فجر کے لیے مسجد جانا ہے، گھر سے باہر نکل رہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام سے باہر آئے. اس کے بعد مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں، اللہ کے نام سے باہر آتا ہوں. اس طرح سوتے وقت تک آپ دیکھ لیجئے، سوتے وقت کی بھی دعا میں سکھلایا گیا اللہم بسمک اموت واحیا. یہ گویا خاکہ ہے اس بات کی طرف کہ دن کے آغاز سے لے کر سوتے وقت تک ہر کام کو لفظ اللہ کے سے جوڑ دیا گیا کہ بھئی اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لو. یہاں پر اس موقع پر یہ دعا پڑھو، اس موقع پر یہ دعا پڑھو، اس موقع پر یہ دعا پڑھو، اس موقع پر یہ دعا. کھانا کھاتے وقت یہ دعا پڑھو، کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھو، باہر جاتے وقت یہ دعا پڑھو، سواری پر یہ دعا پڑھو، کسی جگہ داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھو. تمام دعاؤں میں لفظ اللہ آتا ہے، یا لفظ رب آتا ہے، لفظ سبحان آتا ہے، ذکر رب. اس میں رب کے ساتھ تمام حرکات و سکون کو جوڑ دیا گیا انسان کی، صرف اس بات کا پیغام اور اس بات کی فہم آدمی کو دینے کے لیے کہ تمہاری جو کچھ دن بھر کی کوششیں، کاوشیں، محنتیں، اعمال، حرکات، سکنات ہو رہے ہیں وہ تمام کی تمام رحمت الہیہ کے متوجہ ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اسی لیے تم اس رحمت کی طرف متوجہ رہو، اور اس رحمت کی طرف متوجہ ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ تم ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے رہو. اس لیے کہ جو کچھ تم کر رہے ہیں وہ رحمت الہیہ کے متوجہ ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں. رحمت الہیہ متوجہ ہے، فضل الہی متوجہ ہے جس کی وجہ سے وہ تم کام کر رہے ہیں. تمہاری اپنے زور بازو سے تم کام نہیں کر رہے ہیں. جب وہ تم کام رحمت الہیہ کے متوجہ ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں، فضل الہی کے متوجہ ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو تمہارا بھی کام یہ ہے کہ تم کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھ کر اس کی طرف متوجہ رہو. یہ دراصل اس میں حکمت و مصلحت ہے کہ ہماری توفیق سے، ہماری رحمت کے متوجہ ہونے سے تم کام کر رہے ہیں، لہذا تمہارا کام یہ ہے کہ تم ہماری طرف متوجہ رہو اور ہر کام کے آغاز پر بسم اللہ پڑھو.
اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فهو اقطع. حدیث ہے کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ سے شروع نہ ہوا ہو، ہر وہ کام جو بسم اللہ سے شروع نہ ہوا ہو وہ ناقص ہوتا ہے، نامکمل ہوتا ہے، ناتمام ہوتا ہے، دم بریدہ ہوتا ہے، یعنی دم کٹا. ایک لفظ آیا حدیث میں جس کا معنی آتا ہے دم بریدہ، یعنی دم کٹا، یعنی اگر کوئی کام شروع ہوا اور بسم اللہ نہ پڑھا گیا تو پھر سمجھ لو کہ وہ دم بریدہ ہے، یعنی ناقص ہے. جیسا کہ دم کٹا جانور ناقص معلوم ہوتا ہے، معیوب معلوم ہوتا ہے، عیب دار معلوم ہوتا ہے، ایسا ہی تمہارا وہ کام ناقص و دم بریدہ معلوم ہوگا. اب انسان کی عقل فہم یہ سوچے گی کہ بھئی بسم اللہ کا کیا تعلق ہے کام سے؟ بسم اللہ پڑھے تو بھی کام ہوگا، بسم اللہ نہیں پڑھے تو بھی کام ہوگا، بسم اللہ پڑھنے پر بھی کام ہوگا، بسم اللہ نہیں پڑھنے پر بھی کام ہوگا. مثال کے طور پہ کھانا کھانا ہے، بسم اللہ پڑھنے سے بھی کھانے ہو جائے گا اور پیٹ بھر جائے گا، اور بسم اللہ نہیں پڑھنے سے بھی کھانا ہو جائے گا اور پیٹ بھر جائے گا. ضرورت کو جانا ہے، نیند سے بیدار ہونا ہے، نیند سونا ہے، اب اللہ کا نام لو نہ لو کام تو ہوگا. لیکن پھر بسم اللہ کی حکمت و مصلحت کیا ہے؟ کام کا اس سے کیا تعلق ہے؟ حالانکہ عمل تو وجود میں آ جا رہا، بسم اللہ کے بغیر بھی کام وجود میں آ جا رہا ہے. پھر بسم اللہ کو ہر کام کے ساتھ جوڑنے کی حکمت و مصلحت کیا ہے؟ اس کی حکمت و مصلحت وہی ہے کہ بندہ اس بات کا اعتراف کر لے، بندہ اس بات کا اقرار کر لے کہ میں اس کام میں آپ کی مدد کا طلبگار ہوں. یہ دراصل حکمت و مصلحت ہے. اور اس کام کو وہ عبادت میں شامل کر لے، اس کو دین بنا لے. بظاہر دکھنے کے اعتبار سے وہ دنیا ہے، لیکن وہ اس کو دین بنا لے، ذکر الہی کے ساتھ اس کو جوڑ کر، نام الہی کے ساتھ اس کو جوڑ کر، خدا کے نام کے ساتھ اس کام کو جوڑ کر اس کام کو وہ عبادت بنا لے، دین بنا لے، برکت کی چیز بنا لے. یہی وجہ ہے کہ کافر بھی سوتا ہے، مومن بھی سوتا ہے. لیکن جب مومن اللہ کے نام پر سوئے گا، کافر کے مومن کے سونے میں فرق ہو جائے گا، اس طور پر کہ اس کا سونا عبادت بنے گا اور کافر کا سونا عبادت نہیں بنے گا. اور مومن بھی کھانا کھاتا ہے، کافر بھی کھانا کھاتا ہے، لیکن کھانا کھاتے وقت جب مومن بسم اللہ پڑھے گا تو اس کا کھانا کھانا عبادت بنے گا، اس لیے کہ اس نے ذکر الہی کے ساتھ، مدد الہی کے ساتھ اس نے اس کو عبادت بنا لیا، اس کو دین بنا لیا، اس میں رب کے حکم کی تعمیل کر لیا اور اپنے خدا کو یاد کر لیا اس موقع پر. ورنہ تو کام تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو راز ہے وہ راز یہی ہے کہ بندہ ہر کام میں ہماری طرف متوجہ رہے، ہمارے فضل اور رحمت کی طرف متوجہ رہے اور استبراک کرتے رہے، برکت حاصل کرتے رہے اور استمداد کرتے رہے، یعنی مدد حاصل کرتے رہے ہمارے سے ہر کام پر. اور بعضے تو ایسے ہیں کہ جب تک اللہ کا نام نہ لو وہ چیز حلال ہی نہیں ہوتی، ایسی عجیب و غریب چیز ہے. مثال کے طور پر جانور کو ذبح کرتے وقت آپ دیکھیں گے کہ شرط ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ہی ذبح کرنا. اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھے تو جانور حلال نہیں ہوتا. بھول جائیں تو وہ اور بات ہے، بھول جائے ذبح کرتے وقت جانور کے اچھل کود کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بھول جائیں تو جانور حلال تو ہو جائے. لیکن اگر کوئی آدمی بسم اللہ اللہ اکبر جان بوجھ کر جانور پر نہ پڑھے تو جانور حرام ہی ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ بسم اللہ پڑھنے سے بھی جانور کٹ جاتا، بسم اللہ نہیں پڑھنے سے بھی جانور کٹ جاتا. چھری اس وقت بھی چل جاتی، چھری بغیر بسم اللہ کے بھی چل جاتی، اور رگیں بھی کٹ جاتی، رگوں سے خون بھی نکل جاتا، گوشت کی طہارت ہو جاتی، صاف ہو جاتا. اس لیے کہ ذبح اسی لیے ہے کہ خون نجس ہے اور وہ نجاست رگوں سے نکل جائے اور گوشت میں طہارت اور پاکیزگی آ جائے. اب بسم اللہ پڑھنے سے بھی خون خارج ہو رہا، بسم اللہ نہیں پڑھنے سے بھی خون خارج ہو رہا. لیکن کیا وجہ ہے کہ بسم اللہ چھوڑ دینے سے وہ ذبح کرنے کے باوجود حرام اور مردار کے حکم میں، اور بسم اللہ پڑھنے سے وہ جانور حلال ہو رہا ہے اور بابرکت ہو رہا ہے. فرق اس میں یہی ہے کہ بظاہر جانور تو تمہاری جیسے ایک مخلوق ہے، تم بھی مخلوق، وہ بھی مخلوق، تم بھی زندگی چاہتے، وہ بھی زندگی چاہتی، تم جیسا مرنا نہیں چاہتے، وہ بھی مرنا نہیں چاہتے. لیکن ہم نے تمہاری خدمت کے لیے، تمہارے نفع کے لیے، تمہاری قوت کے لیے، تمہاری غذا کے لیے، تمہاری لذت کے لیے، تمہاری غذائیت کے لیے
تمہارے جیسے ایک جانور کو، تمہارے جیسے ایک مخلوق کو ہم نے تمہارے نفع کے لیے ذبح حلال کر دیا ہے، ورنہ تو اصول کے اعتبار سے تو وہ ظلم ہے دیکھنے کے اعتبار سے، لیکن میرے حکم سے ایک مخلوق کے لیے حلال ہو رہی، اور جب ایک مخلوق دوسرے مخلوق کے لیے حلال ہو رہی تو یہ اصول کے اعتبار سے تو ظلمن ہے، لیکن ہمارے حکم کے بعد اور ہمارے نام لے کر کرنے کے بعد پھر وہ ظلم نہیں ہے، وہ حلال ہے تمہارے لیے، وہ برکت کی چیز ہے تمہارے لیے، اصول کے اعتبار سے تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب ہمارا نام لیں گے تو پھر وہی چیز ظلم نہیں بلکہ تمہارے لیے حلال ہو جائیں گی، برکت کی چیز ہو جائے گی، اس لیے کہ اس پر ہمارا نام لے لیا گیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے جانور حلال ہو جاتا ہے۔ بات اس قدر تفصیل سے عرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام ہونا چاہیے زندگی میں، ہر حرکت و سکون کے موقع پر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھتے رہنا چاہیے، ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے، اور اس معنوی شعور کے ذریعے کہ میرے کسب کا، میرے ارادے کا، میرے عمل کا، میری قوت بازو کا، میری عقل کا، میری فہم کا کسی کام میں کوئی دخل نہیں جب تک کہ ان سے مدد نہ آ جائے، جب تک کہ رب تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور فضل متوجہ نہ ہو جائے میں وہ کام نہیں کر سکتا۔ اس شعور کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوتا ہے، دراصل یہی مطلب ہوا۔ بسم اللہ کے ترجمے میں بھی تو یہی بتائی گئی بات کہ اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کے نام کی مدد سے، اللہ کے نام کی برکت سے شروع کر رہا ہوں کام کو۔ تو اس معنوی شعور کے ساتھ اگر آدمی کام کرے گا تو معرفت بڑھے گی، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک دروازہ کھلتا چلا جائے گا اس کے اوپر، اور درس قرآن کا مقصود بھی وہی ہے کہ معرفت بڑھے، کلام الہی جو سمجھتا ہے اس کے اوپر معرفت کے دروازے کھلتے ہیں، خدا تعالیٰ کا عرفان نصیب ہوتا ہے، شعوری دین پیدا ہوتا، رواجی دین، تقلیدی دین سے ہٹ جاتا ہے آدمی، قرآن مجید جب سمجھتا ہے تو شعوری دین کو پکڑ لیتا ہے۔ یہ ہمارے اکابرین نے کہا ہے، قرآن مجید کی فہم کا لازمی اثر یہ ہوتا ہے کہ دین میں شعور پیدا ہو جاتا ہے، اور رواجی اور تقلیدی طور پر دین نہیں قبول کرتا بلکہ تحقیقی طور پر قبول کرتا، اور دوسرا ہے کہ معرفت کے ساتھ قبول کرتا ہے، معرفت رب حاصل ہوتی ہے۔ بسا اوقات بعض حضرات درس قرآن میں دلچسپی اس لیے بھی لیتے ہیں معلومات میں اضافہ ہو جائے، علم میں اضافہ ہو جائے، یہ ثانوی درجہ ہے، یہ اس کا ثانوی درجہ ہے کہ معلومات میں کچھ اضافہ ہو جانا۔ یہ اسلامی معلومات کا خزانہ آپ کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، بہت ساری معلومات مل جائیں گی آپ کو۔ درس قرآن کا جو مقصد ہے وہ شعور ہے، وہ معرفت رب ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تفسیریں دو طریقے سے کی ہے، مختصر سے مختصر بھی کی ہے، مفصل سے مفصل یعنی تفصیل سے بھی کی۔ مختصر بھی مفصل بھی، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ بات مختصر میں بھی سمجھ میں آ جاتی، مفصل میں بھی سمجھ میں آ جاتی، لیکن جب بات مفصل انداز میں ہوتی ہے تو کبھی کبھی دماغ کے کچھ دریچے کھل جاتے ہیں اور اس سے شعور میں بلندی پیدا ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر تفصیلی گفتگو یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا راز سمجھ میں آ جائے، اور معرفت رب کا دروازہ کھولے۔ غرض یہ مختصر گفتگو رہی تعوذ اور تسمیہ پر، اس کے بعد ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ اس کا دو طریقے سے کیا جاتا۔ پہلا ترجمہ کیا جاتا حقیقی تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، اور ایک دوسرا ترجمہ کیا جاتا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ رب العالمین۔ دونوں ترجمے ٹھیک ہیں۔ بعض ترجموں میں بعض عوام کے اندر تھوڑا سا شک پیدا ہوتے رہتا کہ ایک جگہ لکھا ہوا ہے حقیقی تعریف، حقیقی حمد اللہ کے لیے، بعض ترجمے دیکھتے ہیں کچھ لوگ تو اس میں لکھا ہوا رہتا تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔
تو بھئی فرق کیا ہے؟ یہ حقیقی حمد اللہ کے لیے ہے، ایک جگہ لکھا ہوا ہے تمام تعریفیں اللہ کے، یہ عربی گرامر جاننے والوں کو کا فرق ہے۔ دراصل وہ جو الف لام ہے وہ الف لام کی وجہ سے فرق ہے، لیکن چونکہ ابھی یہ عربیت اور لغات کے ساتھ اور اسی طریقے سے گرامر کے ساتھ گفتگو نہیں ہو رہی، یہاں پر ایک عوامی درس ہے، اسی لیے اس کے اندر جانا نہیں ہے، لیکن صرف بات عرض کرنا یہ ہے کہ اس کے اندر دونوں کی گنجائش ہے۔ حمد حقیقی اللہ کے لیے ہیں، یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے۔ یہ دعویٰ ہوا کہ حقیقی تعریف اللہ کے لیے، حقیقی تعریف اللہ کے لیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایک تعریف اللہ کے لیے کیوں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے کیوں، حقیقی حمد کا مستحق اللہ ہی کیوں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے، اس لیے کہ وہ رحیم ہے، اس لیے کہ وہ مالک یوم الدین ہے۔ یہ دلائل ہیں، الحمدللہ دعویٰ ہے، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دلائل ہے اس دعوے کے کہ حقیقی حمد اللہ کے لیے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین۔ پھر سوال یہ ہے کہ حقیقی حمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو بولی جا رہی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوقات کی بھی تعریفیں کی جاتی ہیں، انسان کی تعریف کرتا، یا انسان اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرتا، چاند کی تعریف کرتے اس کی خوبصورتی میں، آسمان کی تعریف کرتے اس کی بلندی اور اس کی وسعت میں، زمین کی تعریف ہوتی اس کی وسعت اور اس کی احاطت میں، سائنسدانوں کی تعریفیں ہوتی، علماء کی تعریفیں ہوتی، سائنٹسٹوں کی تعریفیں ہوتی، ایجادات کی تعریفیں ہوتی۔ پھر یہاں پر بولا گیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ مختصر سا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تعریفیں، مخلوقات کی جو تعریفیں ہوتی ہیں وہ دراصل مخلوقات کے خالق کی ہی تعریفیں ہیں۔ جتنی مخلوقات کی تعریفات ہوتی ہیں وہ دراصل مخلوق کے خالق کی تعریف ہے۔ مثال کے طور پر تاج محل کی تعریف ہے کہ بھئی تاج محل کیا خوبصورت ہے، دراصل تاج محل کی نہیں ہے، تاج محل کے بنانے والے کی تعریف ہے کہ بھئی کیا عقل و فہم تھی اس کے اندر، کیا مہارت فن تھی، کیا کمال تھا اس کے ہاتھ میں، کیا صناعی ہے اس کی، کیا کاریگری ہے اس کی، کہ کیا اس نے شاندار انداز میں بنایا۔ وہ تاج محل تو ایک بے جان چیز ہے، دیوار ہے، اس کی تعریف کرے کہ کیا کرے؟ دراصل اس مکان کی تعریف معمار کی تعریف ہے، بنانے والے کی تعریف ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں جو کچھ تعریفات ہیں وہ مخلوقات کے لیے ثانوی درجے کی چیز ہیں، دراصل وہ خالق کی ہی تعریف ہیں، اس لیے کہ مخلوقات میں جو کچھ کمال ہے وہ خالق کا دیا ہوا ہے۔ ایک ہوتا اصلی، ایک ہوتا عطائی، ایک ہوتا اصلی، ایک ہوتا وصفی، کتابی زبان کے الفاظ ہیں۔ حمد حقیقی اللہ کے لیے اس لیے ہیں کہ تمام کمالات اس کے اندر حقیقی طور پر، ذاتی طور پر پائے جاتے ہیں، اور جتنی مخلوقات کے اندر کمالات پائے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام کمالات ان کے اپنے ذاتی نہیں ہیں بلکہ بس عطائی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس وہ چیزیں پہلے نہیں ہوتی ہیں، وقتی طور پر بیچ میں آتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ان کو عطا کر دی گئی۔ مثال کے طور پر چاند ہے، چاند کے حسن و جمال کی تعریف کا ہر کوئی قائل ہے، چاند کے حسن و جمال کا ہر کوئی قائل ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ چاند میں جو حسن ہے وہ اصلی اور ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے وہ۔ سوال یہ ہے کہ کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا۔ تو چاند کی میں جو تعریف ہوئی تو دراصل وہ چاند کے بنانے والے ہی کی تعریف ہوئی، اس لیے کہ چاند میں جو حسن و جمال ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے، وہ عطائی ہے۔ تو دراصل وہ چاند کی جو تعریف ہو رہی ہے دراصل چاند کے بنانے والے ہی کی تعریف ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو کمال ہے وہ کمال اس کا اپنا ذاتی نہیں ہے بلکہ عطا کردہ ہے، بلکہ وہ عطا کردہ ہے۔ عطا کردہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ چاند کو بھی گہن لگ جاتا، اگر اس کی اپنی ذاتی چیز ہوتی تو وہ اس کا حسن جمال کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے تھا۔
اگر اس کا اپنا ذاتی ہے تو حسن و جمال ختم نہیں ہونا تھا، اس لیے کہ ذاتی چیز کوئی چھین نہیں سکتا، وصفی چیز چھین لیتا جو دیا ہے وہ. تو خالق نے اس کو حسن دیا تھا اور خالق نے اس کا حسن چھین لیا، کہ اس کو بے نور کر دیا، اس کا حسن چھین لیا، اس کا جمال خوبصورتی اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی. معلوم یہ ہوا کہ اس کے اندر جو حسن تھا وہ عطائی تھا، اور عطائی جو چیزوں کی تعریف ہوتی وہ حقیقی تعریف نہیں. تو پھر حقیقی تعریف کس کی ہوئی؟ حقیقی تعریف اللہ ہی کی ہوئی. اس لیے کہ جو کمالات اس کے اندر ہے وہ کمالات اس کے اپنے اصلی ہیں، اور جتنی مخلوقات کے اندر کمالات دکھتے ہیں اور جن کمالات کی بنیاد پر مخلوقات کی تعریف کی جاتی ہے، وہ مخلوقات کے اندر جو کمالات ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں، عطائی ہوتے ہیں، کسبی ہوتے ہیں، پہلے نہیں ہوتے ہیں، وقتی طور پر آتے ہیں، پھر بعد میں چھین جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہی ان کے عارضی اور عطائی اور وصفی ہونے کی دلیل ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ ان کے اندر ان کی جو تعریف کی گئی وہ حقیقی تعریف کے مستحق نہیں تھے، وہ عارضی تعریف ان کی گئی، حقیقی تعریف پھر اللہ تعالیٰ کی ہی ہوئی. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی تعریف کرے تو اپنے کسی کمال پر، اپنی کسی خوبی پر کوئی بندہ تعریف کر دے، مثال کے طور پہ ہمارے حسن پر، ہمارے جمال پر، ہماری خوبصورتی پر، ہماری صحت پر، ہمارے مال پر، ہماری اولاد پر کوئی تعریف کر دے، یا ہمارے مہارت فن پر، ہماری کاریگری پر، ہماری صناعی پر کوئی آدمی تعریف کر دے کہ بھئی آپ بہت خوبصورت بناتے ہیں، آپ بہت خوبصورت بولتے ہیں، آپ بہت اچھا پکاتے ہیں، آپ بہت اچھا سلیقے سے تعریفیں کرتے ہیں اس طرح. تو آدمی کی فکر یہ ہونا چاہیے کہ یہ تو دراصل میرے خالق کی تعریف ہے، میری اپنی تعریف نہیں. اس لیے کہ اگر میں اچھا بول رہا ہوں تو میں اچھا بولنے کی وجہ یہ ہے کہ میں اچھا بولنا میری زبان کی وجہ سے. زبان کس کی ہے؟ اللہ کی. تو میرا تو کوئی کمال نہیں ہوا. اچھا بولنا دماغ کی وجہ سے، دماغ میرا تو اپنا نہیں ہے. اچھا بولنا مضمون کی وجہ سے، تو میرا مضمون تو میرا اپنا نہیں، آتا ہی ہے. اپنے ہر کمال کو منسوب کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف، یہی ہمارے بڑوں نے سکھایا کہ جب کسی آدمی کو یہ معلوم ہو، یہ محسوس ہو کہ میرے اندر یہ اچھی چیز ہے، میرے اندر یہ اچھی چیز ہے، یا کوئی آدمی آپ کو متوجہ کرے کہ آپ کے اندر یہ چیز اچھی ہے، آپ کی منہ پہ تعریف کرے، تو اس کی تعریف کی وجہ سے ذام میں نہیں آ جانا ہے، بلکہ حقیقی حمد کی طرف متوجہ ہو جانا اور کہنا الحمدللہ رب العالمین. حقیقی حمد تو اللہ کے لیے. یہ کبر کو توڑ دیتا ہے اور عجب کو ختم کر دیتا ہے، یہ استحضار و شعور. جب بھی کوئی تعریف کر دے، یا جیسا ہی یہ محسوس ہو کہ میرے اندر یہ بات اچھی ہے، میرے اندر یہ کمال ہے، میرے اندر یہ ہنر ہے، تو آدمی فوراً یہ شعور پیدا کر لے الحمدللہ حقیقی حمد کا مستحق تو اللہ ہے، تو پھر میرے لیے کہاں تعریف زیب دیتی. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات لکھی کہ جب کبھی کسی کی تعریف کی جائے یا آدمی کو محسوس ہو کہ میرے اندر یہ کمال ہے، میرے اندر یہ ہنر ہے، میرے اندر یہ خوبی ہے، تو فوراً آدمی الحمدللہ بس یہ تصور کر لے اور یہ شعور پیدا کر لے کہ حقیقی ہم تو اس کی ہے، میری کہاں ہے، میرے پاس تو جو کچھ ہنر و کمال ہے وہ عطائی ہے. تو پھر فوراً اس کا کبر ٹوٹے گا اور شیطان کو داخل ہونے کا راستہ نہیں ملے گا. جو وسوسہ ڈال دیتا ہے نا کہ ہم بھی کچھ ہے، وہ داخل ہونے کا راستہ نہیں ملے گا اس کو. للہ دوسرا لفظ ہے اللہ. اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں هو الذات الواجب هو الواجب الوجود. ذات کو کہتے ہیں جس کا وجود ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے. واجب الوجود ذات کو اللہ بولتے ہیں. المستجمع جو جامع ہو تمام صفات کمالیہ کی. المنزہ عن النقص والزوال اور ہر نقص، ہر عیب اور ہر زوال سے پاک اور منزہ ذات کا نام اللہ ہے. یہ تعریف لکھی گئی لفظ اللہ کی تعریف. ہوا واجب الوجود، لفظ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے. المستجمع لجمیع صفات الکمال تمام اچھائیوں اور خوبیوں کمالی صفات کا جامع ہو، اس کے اندر ہر کمال والی صفت پائی جاتی ہے. المنزہ عن النقص والزوال ہر نقص اور ہر زوال اور ہر عیب سے پاک ذات. تین چیزیں جس کے اندر ہو وہ ذات لفظ اللہ کا مصداق ہے اور وہ حق تعالی ہے. لفظ اللہ کی تعریف میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ لفظ اللہ میں پہلا لفظ ہے واجب الوجود.
جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے، اسی سے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ نہیں ہے، اسی سے بت پرستی کی جڑ کٹ گئی، یہیں سے بت پرستی کی جڑ ختم ہو گئی، اس لیے کہ لفظ اللہ کے اندر پہلی چیز واجب الوجود ہونا ہے، اور تمام بتوں کے اندر واجب الوجود ہونا نہیں پایا جاتا، نہ وہ ہمیشہ سے نہ ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ کہ جس چیز کو آدمی نے خدا بنا رکھا ہے، لوگوں نے خدا بنا رکھا ہے، وہ تمام کے خداؤں کی خدائی باطل ہو جاتی ہے واجب الوجود سے، اس لیے کہ لفظ اللہ ہونے کے لیے واجب الوجود ہونا ضروری ہے، اور ان لوگوں نے جو خدا بنا رکھے ان کے اندر واجب الوجود کی صفت نہیں، کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، اور بات لفظ اللہ سے متعلق ابھی کچھ باقی رہ گئی ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کی ہم تکمیل کریں گے، اور آگے پھر اگلی نشست میں یہیں سے درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن مجید کے انوار و برکات سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، اور اس کے اثرات و برکات کو ہماری عملی زندگی میں ظاہر فرمائے، اور درس قرآن سے دلچسپی اور قرآن مجید سے تعلق اور محبت ہمیں نصیب فرمائے، اور باضابطگی سے اس کے اہتمام کے ساتھ، آداب کی رعایت کے ساتھ، طلب کے ساتھ اس درس سے استفادہ کرنے کی ہم سبوں کو توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم۔